ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باطل کی جنگ کا آغاز انسان کے اندر سے ہوتا ہے۔ اگر انسان اپنے اندر کی اس جنگ میں حق کے ساتھ کھڑا ہو سکے، اپنے اندر کی اس جنگ میں باطل کے مقابلے میں اپنی طاقت کا اظہار کر سکے، تو پھر اپنی اس چھوٹی سی دنیا سے باہر باطل کے مقابلے میں کھڑا ہو سکتا ہے، ورنہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ کسی دشمن کو تھپڑ مارنا غیظ اور غضب کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے اور بازو اور مسلس میں موجود طاقت کی وجہ سے یہ کوئی بہت بڑا کارنامہ نہیں ہے، آسان ہے، چونکہ بہت ساری لذتیں، تسکین اور قلبی اطمینان کی کیفیت باہر کے دشمن سے لڑ کر انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے جب انسان کسی باہر کے دشمن سے لڑتا ہے تو دوسروں کے سامنے سر اٹھاتا ہے، سینہ تانتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے، فخر اور مباحات کے ساتھ اپنے کارنامے کو بیان کرتا ہے کہ میں نے یوں دشمن کو بچایا۔ لیکن وہ جو اندر کی جنگ ہے، اس جنگ میں دوسروں کو بتانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، وہ صرف انسان اور اس کے خدا کے درمیان ہوتی ہے بات۔ جہاں صرف انسان اپنے خدا کے ساتھ اکیلا کھڑا ہو، وہ امتحان بہت مشکل امتحان ہے۔ اس امتحان میں کامیاب ہونا آسان نہیں ہے۔ اس لیے دیکھیے ائمہ اطہار کی زندگی میں ان کی تنہائیاں ان کی جلوتوں کی نسبت زیادہ لذت بخش اور زیادہ نورانیہ ہیں۔ ان کی تنہائیوں میں جو خدا پرستی نظر آتی ہے وہ انسان کے دماغ کے دریچے کھول دیتی ہے۔ یہ جو حق اور باطل کی جنگ ہے، اس کا آغاز جیسے میں نے کہا اپنے اندر سے کیجیے، اپنے اندر سے۔ نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کا آغاز اپنے اندر سے کیجیے۔ اندر دونوں طاقتیں موجود ہیں، اندر ابلیس بھی ہے، اندر رحمان بھی ہے، اندر حسین ابن علی بھی ہے، اندر یزید بھی ہے، اندر نبی کریم بھی ہے اور اندر نبی کریم کے مقابلے میں کھڑے ابو لہب اور اس کے حوالی بھی ہیں۔ اپنے اندر کے اس اسماعیل کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنا سیکھیں، اپنے اندر کے اس اسماعیل کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے اسماعیل کو قربان کیا تو اللہ نے اس قربانی کو تا قیام قیامت مسلمانوں کے لیے لازم التقلید نمونہ قرار دے کر حج کے اجزاء اور ارکان میں سے ایک رکن قرار دیا۔ توجہ ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کے ایک عمل کو، وہ عمل کیا تھا؟ حضرت ابراہیم نے اپنے اسماعیل کو قربان کیا تھا۔ وہ جو حضرت ابراہیم کا اسماعیل ہے وہ بھیڑ نہیں ہے، وہ ان کے
اندر موجود اپنے بچے کے لیے محبت اور شفقت پدری کا ڈھانٹے مارتا سمندر ہے، جس کا گلا کاٹنے کے لیے وہ چھرا لے کر کھڑے ہو گئے تاکہ اپنے اندر کے اس اسماعیل کو اپنے رب کی بارگاہ میں قربان کرے۔ اللہ نے نیت دیکھی کہ میرا بندہ آخر تک پہنچ گیا ہے، جب چھرا اٹھا تو اسماعیل کی جگہ بھیڑ اور دمبا آ گیا۔ اس لیے اللہ نے اس قربانی کو رہتی دنیا تک قبول بھی کیا اور لائق تقلید نمونہ بھی بنا دی۔ اللہ اپنے بندوں سے یوں چاہتا ہے۔ یہ جو ہم قربانیاں کرتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ جب ہم عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانیاں کرتے ہیں، نام اس کا بھی ہے قربانی، اس کا بھی ہے قربانی، لیکن وہ کہاں اور یہ کہاں؟ یہاں پر تو ہم جب بکرا خریدنا چاہتے ہیں تو تب سے ہم اللہ کو بکرے پر قربان کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کے احکام کو بکرے پر اور اپنی خواہشات پر قربان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس قربانی سے ہٹ کر دیکھیے، اصل میں قربانی اپنے اندر کی ابلیسی طاقتوں کا، حیوانی طاقتوں کا گلا کاٹنے کا نام ہے۔ اگر یہ کام ہم کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر رستے کھلے ہوئے ہیں، سارے رستے کھل جاتے ہیں۔ اب اس میں جو چیز مانع بنتی ہے، رکاوٹ بنتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ بعض اوقات ہمارا علم کا نہ ہونا اور بعض اوقات جہالت کا غلبہ۔ ہم جہالتوں کی وجہ سے اس رستے سے رک جاتے ہیں یا اس رستے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کربلا، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، کربلا اس جہالت کو دور کرنے کا مکتب ہے۔ یہ جو ہماری مجالس ہے، اس جہالت کو دور کرنے کا مکتب ہے۔ اس مکتب میں آ کر ایک بچہ جب اپنے سینے پر مارنا سیکھتا ہے تو یہ مارنا ظاہر میں خود کو اذیت دینا ہے، لیکن خود کو یہ بچہ کس لیے اذیت دے رہا ہوتا ہے؟ تاکہ حسین کے غم میں شریک ہو کر اس درد کو اپنے اندر سمیٹ کر حسین اور مادر حسین کی خوشنودی حاصل کر سکے۔ یعنی اس جب آپ اپنے گھر کے اندر نیاز پکاتے ہیں، اب سارا سال محنت کرتے ہیں، پیسہ جمع کرتے ہیں، ان ایام میں اس پیسے سے آپ کبھی کچھ بنا رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ بنا رہے ہوتے ہیں، کس کے لیے؟ حسین کے نام پر اپنے ارد گرد کے بھوکے لوگوں کو کھلانے کے لیے۔ ایسا ہی ہے، کوشش کریں کہ یہ جو آپ گھر میں کھانا خود اپنے کھانے کے لیے بھی بناتے ہیں، روٹین میں 365 ایام میں فرق کچھ نہیں پڑتا، فرق کچھ نہیں پڑتا، صرف ایک نیت کا فرق ہے، صرف ایک نیت کا۔ ایک عمل صرف ایک نیت کے بدل جانے سے گناہ بن جاتا ہے اور نیت کے ٹھیک ہونے سے ثواب کا باعث ہوتا ہے۔ آپ نے رستے میں ایک پتھر دیکھا، وہ پتھر اس طرف آپ نے رکھ دیا، وہ پتھر جو آپ نے رکھا، اگر نیت یہ تھی کہ اس سے ٹکرا کر فلان شخص گر جائے تو یہی پتھر رکھنا گناہ ہے، لیکن جب وہ پتھر آپ ادھر سے اٹھا کر ادھر اس لیے رکھ رہے ہیں کہ
کوئی شخص اس سے ٹکرا کر نہ گرے تو یہ نیت ثواب ہے۔ اب عمل ایک ہی ہے، نیت کے بدل جانے سے گناہ ثواب میں اور ثواب گناہ میں بدل جاتا ہے۔ کھانا تو ہم روز کھاتے ہیں، روز پکاتے بھی ہیں۔ اگر نیت کر لیں ناشتہ جو آپ کی زوجہ، آپ کی والدہ، آپ کی بیٹی، آپ کی بہو جب ناشتہ بناتی ہے تو نیت کر لے کہ میں نے حضرت امام حسین کے نیاز کی نیت سے یہ پکائی ہے اور میں اس نیاز کی نیت سے دے رہی ہوں۔ صرف محرم میں نہیں، باقی سارے ایام میں وہ جو آپ کے روٹین کا ناشتہ ہے وہی ثواب کا باعث ہے، وہی ثواب کا باعث ہے۔ لیکن اگر محرم میں بھی، یہ تو روٹین کے ناشتے کی بات ہو رہی ہے، لیکن اگر آپ عاشور کے دن بھی کچھ پکا کر جلوس میں لے کر جائیں، لیکن آپ کی نیت یہ ہو کہ لوگ دیکھیں بھئی یہ نیاز کھلاتا ہے لوگوں کو، تو آپ کی نیت چونکہ حسین کی نہیں ہے، روزے عاشور بھی آپ نے ریا کیا ہے اور گناہ کیا ہے۔ فرق کیا ہے؟ ایک نیت کا فرق ہے، ایک نیت۔ یہ جو آپ کی مجلس عزا ہے یہ آپ کو ادب سکھاتی ہے، آداب حیات سکھاتی ہے، آداب عبادت سکھاتی ہے، آداب زندگی سکھاتی ہے۔ اس لیے اس مجلس میں آنے کے لیے فکری طور پر، ذہنی طور پر تیار ہو کر گھر سے نکلنا چاہیے، وضو کر کے گھر سے نکلنا چاہیے، پاک کپڑے پہن کر، پاک میں نے یہ نہیں کہا صاف، پاک کپڑے پہن کر گھر سے نکلنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے مٹی لگی ہوئی ہو، کوئی بات نہیں، کوئی اور چیز لگی ہوئی ہو، کوئی بات نہیں، پاک ہو جس میں آپ نماز پڑھ سکتے ہوں اور خود آپ پاک ہو کر نکلے۔ جب تک آپ واپس گھر نہیں پہنچتے آپ کی ہر سانس عبادت کہلائے۔ صلوات بھیجیے اور محمد وآل محمد۔ امام حسین امام حسین ہمیں حیوانی زندگی سے انسانی زندگی تک پہنچانا چاہتے ہیں، انسانی زندگی تک، چونکہ وہ انسان کامل ہے، چونکہ وہ انسان کامل ہے اس لیے اپنے اس مقام کے مطابق انسانوں کا ہاتھ تھام کر انہیں اٹھانا چاہتے ہیں۔ اب یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس مقام تک جہاں حسین ہے پہنچنا چاہتے ہیں یا نہیں پہنچنا چاہتے۔ اگر ہم پہنچنا چاہیں تو رستہ بند نہیں ہے، نہ پہنچنا چاہیں تو پھر شاہراہ ہونے کے باوجود، موٹر وے ہونے کے باوجود ہمارے اندر کے ہرڈلز اور اندر کی رکاوٹیں ہمیں اس مقام تک پہنچنے نہیں دیں گی۔ یہ ہمارے ارادے پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس لیے یہ نہ کہے حسین اور حسین کا خدا آپ کی مدد کرے، آپ پہلے اپنی مدد کریں پھر وہ آپ کی مدد کریں گے۔ پہلے آپ اپنی مدد کریں، آپ خود گڑ گڑا کر کہیں کہ بار الہ مجھے نجات دیں، خود اس نجات کے لیے آپ قدم نہ اٹھائیں تو اللہ کبھی بھی نجات نہیں دیتا۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک تم خود اپنے آپ میں تبدیلی نہیں لاؤ گے، اللہ جبر سے کوئی تبدیلی نہیں لاتا اور دعاؤں سے بھی تبدیلی نہیں آتی۔ دعاؤں سے تب تبدیلی آئے گی جب ان دعاؤں کے ساتھ ساتھ دوا بھی استعمال کرو تاکہ دعا اپنا اثر دکھائے۔ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔
دیجیے محمد والا. ایک کام کریں، امام حسین علیہ السلام کا جو مدینہ سے کربلا تک کا سفر ہے، اس سفر میں جو کچھ امام حسین نے کہا ہے اس کو غور سے پڑھیں، پتہ چل جائے گا کہ ہم کتنے حسینی ہیں. ہم کتنے حسینی ہیں؟ آیا ہماری عزاداری ہمارا کلچر ہے یا ہمارا عقیدہ ہے؟ کلچر اور عقیدے میں بڑا فرق ہے. کلچر بدل سکتا ہے، عقیدہ نہیں بدل سکتا. کلچر میں فرق ہو سکتا ہے، کراچی کا اور ہو، حیدرآباد کا اور ہو، سکھر کا اور ہو، جیکب آباد کا اور ہو، اور رحیم یار خان کا اور ہو، کے پی کے کا اور ہو، گلگت بلتستان کا اور ہو، لیکن جب عقیدے کی بات آئے گی تو عقیدہ ایک ہی ہوگا. اس لیے سوچئے کہ عزاداری ہمارا کلچر ہے یا ہمارا عقیدے کا حصہ ہے. اگر ہمارے نظریے کا حصہ ہے تو اس میں حسینیت چھلکتی نظر آئے گی. حسینیت چھلکتی نظر آئے گی. امام حسین کا یہ جملہ میں نے آپ سے عرض کیا، اس لیے میں کہتا ہوں کہ پڑھیے امام حسین علیہ السلام مدینہ سے لے کر کربلا پہنچنے تک کیا کیا فرماتے ہیں. امام حسین کے نعرے انسانی اقدار کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بلند ترین مقام پر کھڑے ہو کر انسان جو اعلیٰ ترین نعرے لگا سکتا ہے وہ نعرے حسین ابن علی کے ہیں. پورے سفر کے اندر امام حسین ذلت، پستی اور چھوٹے پن کو اتنا ناپسند کرتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے. ظلم اور زیادتی کو اتنا ناپسند کرتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے. اور امام حسین کسی کو مجبور بھی نہیں کرتے، اختیار دیتے ہیں. اپنے اختیار سے حسین کے رستے کا انتخاب کرو، اگر اختیار سے نہیں کرو گے تو ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے. لالچ دے کر نہیں کرتے، شعور دے کر کرتے ہیں. جب آپ لالچ دے کر کسی کو کسی رستے پر چلائیں گے تو اس سے بڑی لالچ ملے گی تو وہ اس سے کسی اور رستے کی طرف چلا جائے گا. لیکن جب شعور کے دروازے پر دستک دے کر کسی کو آپ شعور کے نتیجے میں اس منزل تک پہنچاتے ہیں تو پھر سمیہ بن جاتا ہے انسان اور یاسر بن جاتا ہے انسان. ہم اہل البیت کی بات کرتے ہیں نا ہمیشہ. اہل البیت نے، جن میں نبی کریم شامل ہیں، اہل البیت نے جو تربیت کی ہے وہ عام انسانوں کی کی ہے. ہم تو ان ذوات مقدسہ کو ہمیشہ دیکھتے ہیں. دیکھیے جب انسان نظریاتی طور پر اس پختہ مقام تک پہنچ جائے تو اپنی عملی زندگی میں کیسی مشکلات کا مقابلہ کرتا ہے، لیکن اس کے ارادوں میں، اس کے استحکام میں، اس کے ایمان میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑتا. یہ دین ہے. دین آپ کو جاہل نہیں دیکھنا چاہتا، عالم دیکھنا چاہتا ہے. جبکہ کلچر آپ کو جاہل بنا دیتا ہے. دین آپ کے شعور کو مخاطب کرتا ہے، کلچر آپ کے جذبات کو ابھارتا ہے. اس لیے دین کی طرف آئیے. سمیہ کا میں نے نام لے لیا، میں وہ ان کا واقعہ بیان کر دیتا ہوں. سلوات دیجیے محمد والا. سمیہ کون ہے؟ حضرت عمار یاسر کی والدہ. عمار یاسر کون ہے؟ امیر المؤمنین کا وہ جان نثار ساتھی. توجہ، آپ کی توجہ چاہیے. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کا وہ جان نثار ساتھی جو جنگ صفین میں
معاویہ ابن ہندہ و ابو سفیان کے مقابلے میں جب کھڑے ہوئے تو ان کی عمر 92 سال تھی. کتنی؟ 92 سال. پوچھا کہ یا عمار آپ اس عمر میں آپ سے تو جہاد بھی ساقط ہے. کیا فرماتے تھے؟ علی کی ولایت کے دفاع کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے. جب تک ہڈیوں میں جان ہے علی کے دفاع کے لیے مجھے میدان میں کھڑے ہونا ہے. کس کی کوکھ سے اس عمار یاسر نے جنم لیا؟ حضرت سمیہ. سمیہ کون ہے؟ اسلام کی پہلی شہیدہ خاتون. اسلام کی پہلی شہیدہ خاتون. اس کا جرم کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنا. جب وہ خود کنیز تھی، جب یہ کلمہ پڑھا تو اس کے مالک نے مارا، پیٹا، زور لگایا، چونکہ بالکل ابتدائی دور کی مسلمان خاتون ہے. ابتدائی دور کی بہت ظلم کیے، نہیں مانی. جب نہیں مانی تو پھر کیا کیا؟ 2 اونٹوں کو میدان میں کھڑا کیا گیا، اس خاتون کو میدان میں لٹا دیا گیا، اس کی 2 ٹانگوں پر رسی باندھی گئی. ایک رسی ایک اونٹ سے باندھی گئی اور دوسری دوسرے اونٹ سے. اور اس کے بعد کہا گیا انکار کرو اللہ کی توحید کا اور رسول کی رسالت کا. کہا نہیں. جب کہا نہیں تو ان 2 اونٹوں کو مخالف سمتوں میں ہنکایا گیا، یہاں تک کہ وہ خاتون زندہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی. کیسی بڑی قربانیاں ہیں، کیسی بڑی عظیم قربانیاں ہیں. یہ قربانی کیسے انسان کے اندر ہمت پیدا ہوتی ہے کہ ایک معصوم کے اندر دنیا روشن ہو جائے کہ وہ اتنے بڑے امتحان اور آزمائش سے اتنی آسانی سے گزر جائے، گر جائے، لیکن انکار نہ. میں اللہ کی بارگاہ میں حجت نہیں لا سکتا، دلیل نہیں لا سکتا، کیونکہ میرے سامنے سمیہ کھڑی ہو جائے گی. وہ فرمائے گی کہ مجھ سے زیادہ تو تم مجبور نہیں تھے، مجھ سے زیادہ تو تم کمزور نہیں تھے، مجھ سے تم نے کم تربیت تو نہیں پائی. حسین کی بارگاہ میں تم تو ساری عمر حسین کی بارگاہ میں رہے، پھر تم شہادت کا شکار ہوئے. میرے
باللہ محقاً، تم مومن ہو تو تم اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھو گے، برحق سمجھو گے کہ تمہیں موت تو آئے لیکن باطل رستے پر نہ چلو۔ یہ حسین کا رستہ ہے۔ یہ حسین کا رستہ کون ہمیں بتا رہا ہے؟ خود حسین ابن علی بتا رہے ہیں، خود حسین ابن علی۔ ہم وہ ہیں جن کو اللہ نے ائمہ جو دیے وہ پاکیزہ ترین امام تھے، نور خدا سے متصل، پاکیزہ ترین، اور ان کی خلوتوں اور جلوتوں کی تمام سیرتیں ہمارے لیے مشعل راہ اور سرمشق ہے، نمونۂ عمل ہے۔ ہم اس کو کیسے بھول جاتے ہیں؟ کیا ہم واقعی اپنے اموال کو حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اپنی کمائی ہوئی دولت کو پاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ جو ہمارے پاس وراثت میں چیزیں آتی ہیں ان کو پاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ چونکہ جب امتحان ہوتا ہے نا تو امتحان اس جگہ ہوتا ہے جہاں پر واقعی امتحان لینا چاہیے۔ رسول اللہ سے حدیث ہے اور بڑی عجیب حدیث ہے، فرمایا کہ اگر کسی کو جانچنا چاہو تو یہ نہ دیکھو کہ وہ کتنی نمازیں پڑھتا ہے، یہ نہ دیکھو وہ کتنا قرآن پڑھتا ہے، یہ نہ دیکھو وہ کتنے نعرے لگاتا ہے۔ میں اگر اس کلام رسول کی تشریح میں تھوڑے سے مزید دروازے کھولوں تو یہ نہ دیکھو کہ کون کتنا سینہ پیٹتا ہے، یہ نہ دیکھو کون کتنے سیاہ کپڑے پہنتا ہے، یہ نہ دیکھو کون کتنی نمازوں میں پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہے، یہ دیکھو کہ اس کا لوگوں کے ساتھ معاملات میں رویہ کیسا ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات میں رویہ کیسا ہے۔ اگر کسی سے کچھ پیسے لینے ہیں تو اس کا رویہ کیسا ہے، دینے ہیں تو اس کا رویہ کیسا ہے، اس کے گھر کے ساتھ میں لوگ بھوکے ہیں تو اس کا رویہ کیسا ہے، اور اگر خود یہ افلاس کا شکار ہو جائے تو پھر اس کا رویہ کیسا ہے۔ یہاں پر انسان کے ایمان کو جانچنے کا موقع ملتا ہے۔ ہم بڑی عقیدت کے ساتھ علم نکالتے ہیں، بڑی عقیدت کے ساتھ، اور عقیدت ہونی بھی چاہیے چونکہ وہ ہماری فکری حوالے سے حریت کی علامت ہے۔ یعنی اگر ہم حر ہیں تو ہمارے ہاتھ میں عباس علمدار کا علم ہونا چاہیے، اگر ہم حر ہیں تو ہمیں امام عصر کے ظہور کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ کربلا کا جو ہم کربلا کے حوالے سے علم اٹھاتے ہیں یہ کیا ہے؟ کربلا کا علم ہے نا، ایسا ہے یا نہیں؟ کربلا کا علم کیا کربلا سے آیا ہے؟ نہیں۔ کس نے بنایا ہے؟ ہم نے خود۔ علم بنانے سے پہلے وہ کپڑا کیا تھا؟ فلان فیکٹری کا بنایا ہوا سادہ سا کپڑا، اس کپڑے کو اگر کسی ڈیزائنر نے استعمال کیا ہوتا تو پتہ نہیں کہاں لگا دیا ہوتا۔ ہم لے آئے حسین سے، ہم نے منسوب کر دیا۔ جب ہم نے اس کپڑے کو کربلا سے منسوب کیا تو اس کے اندر تقدس پیدا ہوا، وہ ہمارے منسوب کرنے سے تقدس پیدا ہوا ہے۔ اگر منسوب نہ کرتے تقدس پیدا نہ ہوتا۔ یہی حال ذوالجناح کا ہے، لیکن ہم علم کیوں نکالتے ہیں؟ کہ کربلا زندہ ہے، وقت کے امام نے آنا ہے، کربلا کا پرچم ہمارے ہاتھ میں ہے۔ جیسے ہی وقت کا امام اذان دے ہم نے پرچم لے کر ان کی بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ ہم کربلا عاشورا کو زندہ رکھنا، اپنے ایمان کا اظہار کرنا، گھوڑا ذوالجناح کی چیز
والسلام تھے ذوالجناح کی شبیہ بنا کر لے کر نکل کر اپنے اس عقیدے کا اعلان کرتے ہیں کہ جب کبھی ہمیں آواز دی جائے تو ہمارے پاس تلوار بھی تیار ہے، علم بھی تیار ہے، سواری بھی تیار ہے۔ اور آپ اس کی مدد نہیں کرتے، اگر آپ ذوالجناح کی خدمت کریں تو کیا یہ خدمت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی؟ امام حسین کی بارگاہ میں قبول ہوگی؟ درجات دیکھیں، اہمیتیں دیکھیں، اس کے مقام کو دیکھیں، دین کے احکام کو دیکھیں۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی کی دینداری دیکھنا چاہو تو اس کے معاملات دیکھو، اپنے ہمسایوں کے ساتھ کیسا ہے، خاندان کے ساتھ کیسا ہے، بڑوں کے ساتھ کیسا ہے، مالی لین دین اور معاملات میں وہ کیسا ہے۔ اگر ان میں وہ صاف ہے تو سمجھ لو کہ وہ حسین کی راہ کا راہی ہے۔ صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ ایک اور پھر سلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ ایک اور پھر اونچی آواز سے سلوات بھیجیے۔ جو لوگ تھک گئے ہیں وہ بھی ذرا سوال دیں۔ جو لوگ نہیں تھکے وہ ذرا اظہار کریں کہ وہ نہیں تھکے، فرما دیں۔ وعجل فرجهم۔ عزیزان گرامی، آپ کے دروازے پر اگر کوئی آ کر اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو یہ ہماری نااہلی ہے، ہماری نااہلی ہے، ہماری توجہ ہے۔ وہ نوبت کیوں مند آپ کے دروازے تک پہنچے؟ ائمہ نے جو ہمیں رستہ سکھایا وہ یہ کہ آپ جائیں ضرورت مند کے دروازے پر، آپ جائیں۔ امام حسین علیہ السلام کا رویہ، آپ کی سنت، آپ کی سیرت بڑی عجیب ہے۔
کہتے ہیں کہ جب کبھی باہر سے کوئی شخص آتا تھا اور شہر میں لوگوں کے پاس جا کر مانگتا تھا اور کوئی اور مدد نہیں کرتا تھا تو پھر وہ مایوس ہو جاتا. تو پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلان دروازے پر جاؤ. کہاں؟ حسین ابن علی کے دروازے پر. دستک ہوتی، امام حسین دروازہ کھولتے، ملاقات ہوتی. کس لیے آئے ہو؟ کہ میں شہر کے باہر رہتا ہوں، فلان جگہ رہتا ہوں، وہاں سے سفر کی وجہ سے آیا ہوں اور اس وقت جو ہے میرے پاس کچھ ہی نہیں ہے یا لٹ گیا ہوں، جو بھی ہوا. جب امام حسین علیہ السلام کو پتہ چلتا
کے قریب
رہتے ہیں تو اس موقع پر ایسا نہ ہو کہ تم چچا کا ساتھ چھوڑ دینا، میں نہیں ہوں گا لیکن تم نے چچا کا ساتھ دینا ہے اور اپنی جان اپنے چچا پر نچھاور کر دیا ہے۔ یہ دھوکہ لے کر بھاگتے ہوئے آئے مولا کی بارگاہ میں، مولا کے سامنے پیش کیا اور عرض کیا مولا اب تو اجازت دیجیے۔ مولا نے وہ روکا اٹھایا، پڑھا، ایک ایک سطر پڑھتے جاتے تھے، روتے چلے جاتے تھے، پھر اپنے سینے سے لگایا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ اب جب حضرت قاسم کو مولا حسین نے اپنے سینے سے لگایا تو دونوں رو رہے تھے، اتنا روئے کہ دونوں غش کھا کر زمین پر گر پڑے۔ کافی دیر کے بعد ہوش آیا، غشی دور ہوئی، اٹھے، مولا حسین نے اس بچے کو زرہ پہنانا اور لباس جنگ پہنانا شروع کیا، لیکن عجیب المیہ تھا، یہ نوجوان چھوٹی عمر کا تھا، اس کا قد ایسا نہیں تھا کہ اس کو بڑی اس کے سائز کی تلوار مل سکے، اس لیے اس کو تلوار بھی بڑی ہی ملی۔ اور پھر تاریخ میں لکھا ہے کہ زرہ ایسی کوئی نہیں تھی جو اس بچے کو فٹ آئے، اس لیے امام حسین علیہ السلام نے امامہ نکالا، اس بچے کے سر پہ آدھا امامہ باندھا، آدھے سے اس کے چہرے کو ڈھانپ دیا اور اس کے بعد گھوڑے پر سوار کیا اور تلوار ہاتھ میں دی۔ اب جب یہ بچہ گھوڑے پر سوار ہو کر میدان جنگ کی طرف چل پڑا تو حمید ابن مسلم جو مورخ ہے کربلا کا، وہ کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا حسین کے خیام کی طرف سے ایک گھوڑا چلا آ رہا ہے اور اس کے اوپر ایک نوجوان ہے جس کا آدھا چہرہ ڈھکا ہوا ہے، اور جو آدھا چہرہ نظر آ رہا ہے اس کو دیکھ کر چودھری کے جان کا رومان ہوتا ہے۔ یہ بچہ میدان میں پہنچا، یہ نوجوان میدان میں پہنچا، للکارا، لڑا، اور ایک موقع ایسا آیا کہ چاروں طرف سے لشکر اعلیٰ میں گر گیا۔ اب جب گر گیا، جس بدن پر زخم لگے تو پکارا چچا جان میرے سربانے آئیے۔ اب امام حسین کے حوالے سے تاریخ میں لکھا ہے کہ حسین عقاب کی طرف سے تیزی سے پہنچے، جب وہاں پر پہنچے لشکر اعلیٰ کا دادا کی زخم کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے، جب تک قاسم کے جسم تک پہنچتے ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، اور قاسم گھوڑوں کے سموں تلے پامال ہو چکے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ صحت کے دلے سعادت ہمارے شدید نسألك اللهم وندعو باسمك العظيم الأعظم العاذل الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله